السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جاوید، سچ کی آواز NPS نیوز۔ دیکھیے آج کی تازہ خبر۔ جب تک تعلیم ہوتی رہے گی اور یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے ملت کا کام کرتے رہیں، اس کے اجر و ثواب میں آپ شامل ہوں۔ مدرسے کی ضرورت کی کوئی چیز آپ کو پوری کرتے، جیسے اب یہاں پروگرام کی ضرورت ہوگی اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہوگی، ان ضرورتوں کو شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم کو تصدیق فرما صدر جلسہ حضرت مولانا خالد صاحب خدا رحمانی صاحب و صدر آل انڈیا مسلم فقہ بورڈ جناب عبدالقادر صاحب، جناب خواجہ تشریف تقی الدین توفیق صاحب اور ناظم مدرسہ مولوی محمد غفران القاسمی صاحب، الحمدللہ دارالعلوم دعوت الفلاح کے سنگ بنیاد کا فنکشن ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں دارالعلوم دعوت الفلاح کے تمام ذمہ داروں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ اس مدرسے میں اپنے فضل کو، اپنی برکتوں کو نازل فرمائے اور یہ مدرسہ آگے ترقی کرتے رہے۔ اور میں اپنی جانب سے، ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ کو اس بات کا تیقن دیتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کو دارالعلوم دعوت الفلاح کے مدرسے میں ہماری ضرورت پڑے گی، ہم حاضر خدمت ہیں۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ مولانا خالد صاحب خدا رحمانی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم عہدے پر اللہ نے ذمہ داری ان کو سپرد کی ہے، اور آل انڈیا مسلم فقہ بورڈ کی صدارت سے جناب مولانا خالد صاحب خدا رحمانی صاحب کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مولانا خالد صاحب خدا رحمانی صاحب کو اللہ صحت دے، اور ہمارے وطن عزیز میں جو ایک پرآشوب دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ آپ کی زیر قیادت ان تمام فتنوں اور مسائل کو اللہ بخوبی وہ اس کو نبھا سکے، ان مسئلوں کو ختم کر سکے۔ اور ہماری تمام سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم متحدہ طور پر آل انڈیا مسلم فقہ بورڈ کے ساتھ پھیلے رہے۔ ایک ایسا بورڈ ہے پوری ملک میں جہاں پر ہر مسلک، مکتب اور تمام فکر کے لوگ جمع ہیں، اور مل کر اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی عظمت کی بحالی کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو میں پھر سے دارالعلوم دعوت الفلاح کے ذمہ داروں کو نیک تمنائیں اور مبارکباد دیتا ہوں، اور بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کو آباد رکھیں۔ ہم اپنے مدرسوں کو آباد اس لیے رکھیں کیونکہ دین اسلام کے پیغام کو